للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى خلفاء الراشدين المهديين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سیت گرد میں کاست خوشگرام میں سرت گرد میں کاست خوشگرام میں در کوہ یارم رسان یک پیام در کوہ یارم رسان یک پیام اللہ بزرگ و برتر اور اس کے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام کے بعد مخدوم مکرم حضرت اقدس حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد فاروق الاسلام آستانہ علیہ چورے شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ رشید احمد شبلی اور دیگر حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، میں آج کوئی علمی تقریر نہیں کروں گا، میں 1965 میں میٹرک کر کے سلوئی حاضر ہوا تھا۔ پیچھے پس منظر ہے اور لمبی کہانی ہے، آپ خوش ہوئے۔ تقریباً 4 برس 14-15 ماہ میں قرآن حکیم حفظ ہوا۔ پھر آپ نے مجھے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھایا تفسیر قادری سے، پرانی اردو قبلہ۔ پھر آپ نے پوری فارسی پڑھائی
مسجد فیوز سے لے کر بوسٹن تک، پھر آپ نے سرفراز پڑھا۔ سرفراز کس طرح؟ وضو مسجد فرما رہے ہیں، پتنی پہ بیٹھے ہیں، فرمایا بلاؤ اس کو، پڑھ بھائی پڑھ، سبق یاد کر لے گی، خود ہی پوری گردان ضرب یضرب ضرباً فوق ضارب وضرب یضرب ضرباً فذلک مضروب۔ میں حیران ہوتا کہ پڑھا مجھے رہے ہیں اور خود ہی پوری گردان سنا دیتے ہیں۔ بعد میں اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ انداز تربیت تھا دینی علوم کے خشک ترین موضوع اور علم صرف و نحو سے مناسبت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں پھر وہی کتابیں جا کر جامع رضویہ سبزی منڈی راولپنڈی میں پڑھی، تو میں آج چند باتیں اب ان 4 سالوں میں ذہن نصاب تھا، 2-3 گھنٹے جو آپ کے زمانے کے ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے ہاتھ پکڑ کر آپ مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ گلشتہ اور بوستہ کے کئی باب پڑھا دیتے ہیں۔ دراصل وہ آپ پر بذات خود ایک وجدانہ کیفیت طاری ہوتی، آپ سن رہے ہیں میری باتیں، اور حضرت قبلہ کو معلوم ہے روحانی طور پر تصدیق بھی فرمائی ہے۔ یہ سارا میرا مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہے آنکھوں سے کسی کو دیکھنا، یہ بھی ہے مشاہدہ ذوق۔ سب سے بڑا مشاہدہ تو میں چاہتا تھا تشریف رکھتے، آج میں پرانی باتیں سنا رہا ہوں۔ سب سے بڑا مشاہدہ ذات تو اللہ کے محبوب کو معراج کی رات حریم قدس میں فوق العرش نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب شاہد مستور ازل نے چہرہ سے نقاب الٹا اور پھر راز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے کہ الفاظ ان کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ اصل تو وہ مشاہدہ ہے، اور یہ بھی مشاہدہ ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بھی مشاہدہ ہے، ذات کے صوفیاء اس مشاہدہ سے بھی گزرتے ہیں۔ ذات کی ہستی، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی صفات میں غرق ہو جانا، یہ بھی مشاہدہ ہے۔ تو آپ پڑھاتے ہوئے، مجھے یاد ہے مسجد میں سلوئی ایک مرتبہ باہر سینگ میں مشرقی دیوار کے ساتھ سردیوں کا موسم تھا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے کی کیفیت میں کیا ذکر کروں،
ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا. ہم نے کئی مرتبہ شور مچایا لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوئی. وہ بھی مشاہدہ تھا. پھر مجھے اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ افروز ہے. آپ نے اس خوف کیف میں ذوق میں مستغرق ہے. حضور عائشہ صدیقہ نے بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار نے فرمایا کون؟ سامنے کھڑی ہیں. حضور دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر پوچھتے ہیں کون؟ یا رسول اللہ عائشہ. فرمایا کون عائشہ؟ تو یہ آج 2-3 باتیں جو میں آپ کو سنانے لگوں وہ میرا مشاہدہ ہے. 2-3 گھنٹے ہمارے ہاتھ پکڑ کر تو آپ گفتگو فرماتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا قبلہ حافظ صاحب شاید آپ نے بھی سنا ہوگا راولپنڈی میں حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بینی آپ کے الفاظ ہیں کہ بابو جی نے مجھ سے پوچھا حافظ صاحب تساں حضور قبلہ عالم نے کی مسخرات دسے آئے کہ ایک جہان توڑا والا وہ شہدہ ہے. کیا کوئی علم تسخیر بتایا تھا جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ بھی علم ہے. کیا مسخرات بتائے تھے؟ آپ فرماتے تھے میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا تھا البتہ یہ فرمایا تھا کہ حافظ صاحب ماں ہر وقت اپنے سامنے سمجھی. ماں ہر وقت اپنے سامنے سمجھی. آپ کا فرمان ہے جو کئی مرتبہ ان گناہگار کانوں نے سنا کہ حضور بابو جی پر رکت طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا ہمارے سلسلہ میں جب غوث زمانہ کسی کو یہ کہے کہ مجھے اپنے سامنے نے سمجھنا تو یہ اسم اعظم کی تلقین ہے. اسم اعظم کی تلقین ہے. اور حقیقتاً اس میں یہ تو حضرت تشریف فرمائے ہیں ماشاءاللہ بڑے وسیع مطالعہ اور معلومات ہیں. اسم اعظم وہ ایک نور ہے, اس کی تاثیر ہر چیز کی حقیقت کو منکشف کر دیتی ہے. چڑیوں کو دانے ڈالتے ہیں, چھوٹے جو ہم روٹی وظیفے مانگ کر لاتے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے کتنے, تو پھر وہ اپنے دست مبارک سے مسجد کے سین میں چڑیاں, بلبلیں, لالیاں, کبھی کبھی کوے, اور آپ مزاحی انداز میں فرماتے ہون ہے انج پہ آکھنی ہے, اے ہون انج پہ آکھنی ہے. اور وہ بظاہر تو مزاحی انداز تھا لیکن وہ اسم اعظم کی تاثیر تھی, وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. آپ سن رہے ہیں, وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. اچھا اس کا عملی مظاہرہ فرماتے تھے کہ اس وقت آپ نوجوان تھے. سلوئی میں پتہ نہیں یہ بات کرنی مناسب ہے یا نہیں, لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. راجہ گل مواز خان, کپتان گل مواز خان, شریف النفس انسان,
پرانے شرفاء میں سے آپ نے ان کو حضور قبلہ عالم کی بیعت بھی کرایا تھا، اور جب ان کا آخری وقت آیا، یہ بھی میں نے ان گنہگار کانوں سے سنا، آپ تشریف لے گئے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا حافظ صاحب دیکھیں اٹھیں، حضور قبلہ عالم مولوی سر پر سبز رومال باندھے تشریف لا رہے ہیں۔ بجناد رفتہ باشد زی جہاں نیاز بندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باشد، کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ جنبالا، بجناد رفتہ باشد زی جہاں نیاز بندے۔ ان کے بیٹے گردن نوشیروان وہ انگلینڈ میں تھے، مرزائیت کا بڑا دور تھا، اور پھر حضور قبلہ عالم مولوی نے مرزائیت کے خلاف خود حضور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے آپ نے حیات المسعود کے موضوع پر وہ مارکۃ الاعراب کتاب لکھی، میرے مدیر میں وہ مکاشفہ فارسی میں درج ہے۔ ایک ہی حجرہ ادھر حضور سرکار دو جہاں، سامنے حضرت مولوی، ادھر مشرق کی طرف منہ کر کے مرزا قادیانی حضور کی طرف پشت کر کے بیٹھا۔ اس بیٹھنے میں بھی بڑی حقیقت تھی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے علی تجھے پتہ نہیں یہ شخص میری احادیث کی قطع و برید کر رہا، ان کے معانی کو توڑ موڑ کر بیان، تو چپ کر کے بیٹھا۔ پھر وہ اس پپل کے درخت کے نیچے پتھر کی سل پر وہ حیات المسیح لکھی، 99 دلائل سے حضور عیسیٰ کا رفع ثابت فرمایا۔ آج تک مرزائیت اس کا جواب نہیں دے سکتی اور نہ قیامت تک دے سکتی ہے۔ تو وہ کرنل صاحب جب وہاں سے آئے، وہ ادھر ایک مرزائیوں کا علامہ تھا شمس الدین، حضور حضرت بابا جی کی زبان مبارک کے یہ الفاظ ہیں، تو وہ اس کو لے کر سلوی آئے، دائرے پہ بیٹھے، آپ کو پتہ چلا آپ تشریف لے گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندو معاشرے میں دنیا کی متعصب ترین قوم اور حضور خواجہ خواجگاہ نے پوری زندگی کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی عام واضح نصیحت نہیں کی، ایک دھوتی باندھ کر وہ اللہ کا بندہ اپنے پھٹے پرانے سجادے پہ بیٹھا ہے، جو آتا ہے چہرہ دیکھتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، نہ بات نہ چیت نہ گفتگو، چہرہ ہی گویا ہوتا ہے۔ تو حضور خواجہ خواجگاہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بات وہ بتا رہا تھا، پھر حضور قبلہ عالم آپ نے پھر وہ حیات المسیح لکھی، ہاں چہرے کی بات کر رہا تھا، تو چہرے سے یہ ساری چیزیں لکھیں۔ وہ علامہ شمس الدین کو سلوی لے آئے آپ ملنے کے لیے۔ اب یہ صوفیاء کے انداز تربیت ہے، پتہ ہے کہ مرزا یہ پڑھا لکھا ہے، علامہ کا خطاب ہے، اور میرے حضرت حضور قبلہ عالم کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں، اور میں ملنے جا رہا ہوں، لیکن شیخ کامل کی وسیع نظر میں اس کے پیچھے جو راز اور حکمت تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تشریف لے گئے، گفتگو شروع ہو گئی، علامہ صاحب نے پوچھا، اور راجہ صاحب نے آپ کا تعارف کرایا، تو وہ پوچھنے لگے کہ جناب مرزائیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ نے فرمایا بڑے اچھے، جس کی شادی نہ ہو تو اس کو شادی کراتے ہیں، جس کو نوکری نہ ملتے ہو اس کو نوکری لے کے دیتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اچھے اوصاف ہیں۔ اور بھی باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن جمعہ تھا، رمضان المبارک تھا، 27 رمضان المبارک کا جمعہ تھا۔ آپ اٹھے تو فرمایا علامہ صاحب کل جمعہ ہے، آپ مسجد میں تشریف لائیں اور تقریر فرمائیں۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو وہ راجہ صاحب کو کہنے لگا علامہ کہ مجھے امید ہے کہ کل تک حافظ صاحب مرزا صاحب کی نبوت کو مان جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کانوں کو ہاتھ لگائیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو مسجد میں لے کے جاؤں۔ دوسرے دن وہ اتنا مطلب ہو کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ کل تک یہ مرزا صاحب کی نبوت کو مان جائیں گے۔ دوسرے دن مسجد میں آ کے منبر پر بیٹھ کے انہوں نے یہ مشہور آیت کریمہ پڑھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پیچھے سے موضوع باندھ کر کہنے لگا اگر نبی نہیں ہو سکتا تو صدیق بھی نہیں ہو سکتا، شہید بھی نہیں ہو سکتا، صالحین میں سے نہیں۔ اس قدر اس نے موضوع کو کنٹرول کیا اور باندھا، سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے کہ مجھے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ حضرت نے فرمایا تھا ماں اپنے سامنے سننا۔ میں نے گولڈن شریف کی طرف حضور قبلہ عالم ابھی حیات تھے اور استغراب کا زمانہ تھا، میں نے منہ کیا، اچانک زمین اور آسمان کی فضا میں حضور قبلہ عالم ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا حافظ صاحب اس سے اس آیت کریمہ کا شان نزول پوچھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور آپ کہو گے مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، وہ تلقین ہو گئی۔ نظر کی پوچھتے کیا ہو، حقیقت میں نظر وہ ہے جو سینہ چیر کر سیدھی جگر سے پار ہو جائے۔ وہ نظر سے ہی سب کچھ انہوں نے بتا دیا۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا علامہ صاحب وقت کی اجازت نہیں ہو گیا، بس میں انہوں ختم کر کے تم پانا آپ ڈاٹے میں پڑے۔ تو اب میں نے کہا کہ اس کا شان نزول بتاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی ضروری ہے شان نزول بتانا؟ فرمایا ہاں، دو شخصوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 مقرر کے لیے، نمبر 2 مدرس کے لیے۔ ایک آدمی کلاس کو سبق پڑھا رہا ہے، کسی طالب علم کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ اٹھ کر پوچھتا ہے، تو مدرس کا پر فرض ہے کہ وہ اس کی تسلی کرے۔ اسی طرح مقرر تقریر کر رہا ہے، سامعین کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی سامعین کا حق ہے کہ اٹھ کر پوچھے، اور مقرر کا فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ تو میں سامعین میں سے ہوں، آپ مقرر ہیں، مجھے اس کا شان نزول بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آپ ہی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر آپ کو کس لیے بلایا ہے؟ وہ ایک دم رنگ تبدیل ہو گیا، آپ نے رنگ بھی چاہ کے فرمایا پھر آپ کو کس لیے بلایا؟ اگر شان نزول میں نے بتانا ہے تو تم ممبر پر کس لیے بیٹھے؟ بتاؤ۔ کہنے لگا نہیں آپ ہی بتائیں۔
پھر آپ نے وہ حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لفظ بخاری شریف میں مولا رسول ہے، وہ فارسی نسل تھے، بڑے کروڑیل نوجوان تھے، خوبرو گبرو، وہ حضور کی خدمت کرتے تھے، تو اچانک ان کی رنگت زرد اور پھیکی پڑ گئی، کمزور پڑ گئے، تو سرکار نے دیکھا تو فرمایا یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے، ما تغیر لونک یا ثوبان، اے ثوبان تیرے رنگ کو کسی نے تبدیل کر دیا؟ عرض کی حضور مجھے ایک خیال آیا ہے، خیال یہ آیا ہے کہ آپ اس وقت تو آپ دنیا میں جب میرے دل تنگ ہوتا ہے، تڑپ اٹھتی ہے تو میں زیارت کر دیتا ہوں، خیال یہ ہے کہ جب آپ واپس سے تشریف لے جائیں گے میں بھی واپس چلا جاؤں گا، آپ اللہ کے حضور میں ہوں گے، 7 جنت ہے، ایک ایک جنت زمین و آسمان سے بڑا ہے، مجھے جنت کو آپ کی نالین اقدس کا صدقہ ملے گی، لیکن پتہ نہیں کیڑی جنت ہے جناب کا مقام محمود تو ہو، پتہ نہیں میں اسے زیارت کر سکا یا نہ کر سکا، اس خیال نے میری جنت کو تبدیل کر دیا۔ جبریل امین نے یہ آئے کریمہ لے کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے سچا فرم و بردار قیامت کے دن وہ نبیوں کی صف میں شہیدوں صدیقوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر موجود، حضرت عمر فاروق موجود، عثمان اور علی مرتضیٰ موجود، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ 1400 سال بعد اس گندے انسان نے کس طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ یہ ابو بکر سے زیادہ مقام کا مالک ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ نبی تو ہیں، پھر ان کو نبی کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا شیطان نے۔ ایک آدمی بولا، وہ کہنے لگے کہ حضرت ان کا روزہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم مہمان نہ ہو دیو میں تیری لتاں جو رسی پا کے سلوئی دی گلیاں میں گھسیٹتا نکل جا کر جواب کر دو، ہمیشہ کے لیے رضائیت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ جو غیرت اسلامی تھے نا آپ کے وجود میں، وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی وہ خون جوش مارتا تھا، اٹھتے تھے، وہ ڈانگ کہوں گی ابھی تک مجھے یاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، حضرت صاحب بھی ہیں اور بھی پروگرام محفل سما بھی ہونی ہے، تو میں نے ان کا پروگرام بنایا تھا کہ کچھ اپنے مشاہدات ان کے سامنے رکھ